ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ پیارے دوستو، ایک میاں بیوی، اللہ پاک نے ان دونوں میاں بیوی کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹے بڑے تھے اور 3 بیٹیاں چھوٹی تھی۔ اب ہمارے یہاں نا دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے، خصوصاً جو لوگ غریب ہوتے ہیں اور کھیتوں پہ مزارے کا کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے 7ویں حصے پہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، انہیں ہم مزارہ کہتے ہیں، اور سال بعد انہیں ٹوٹل آمدن میں سے 7واں حصہ دیا جاتا ہے۔ تو غربت کی وجہ سے نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر کی خواتین کو بھی اپنی مدد کے لیے کھیتوں میں لے جاتے ہیں، اور اسے معیوب بھی بہرحال نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کوئی پردے کا خیال رکھتے ہوئے محنت مزدوری خواتین کرتے ہیں تو اس میں بہرحال کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں نے معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی بیماری کا ذکر اپنے الفاظ اور اپنے انداز میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی، یعنی اس میاں بیوی نے اپنی کمائی اور بیٹیوں کو جو مزدوری پہ لگایا ہوا تھا ان کی کمائی اور مزدوری کے پیسے یعنی جمع کر کے، ان کے ذہن پہ ایک جناب دماغ پہ ایک دھن سوار تھی کہ ہمارے بیٹے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، اب ہم نے ان کے مکان بھی بنانے ہیں، اب ان کے ہم نے شادی بھی کرنی ہے۔ بس یہی سوچ، اپنی کمائی بھی ساتھ ملا لی، بیٹیوں کی مزدوری کے پیسے بھی ساتھ ملا لیے۔ اب یکے بعد دیگرے ایک ایک بیٹے کا مکان بنایا، اور پھر یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے 3 بیٹوں کی شادی کر دی۔ جو ہی یہ شادی کر کے فارغ ہوئے، اگلے 1-2 ماہ کے وقفے سے یہ 3 کے 3 بیٹے ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے۔ ماں باپ سے جب یہ علیحدہ ہو گئے تو اب باپ بوڑھا ہے، 3 بیٹیوں کا ساتھ ہے، بیٹے کمانے کے لیے ہے نہیں، تو اب وہ اکیلا باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کس طرح کرے؟ یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے، ایک بہت بڑا مرض ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ سرائکی زبان ایک علاقائی زبان ہے اور بڑی میٹھی زبان ہے۔ اس میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ ڈٹھی چٹی چمڑی تے بھول گئی سکی امڑی۔ یعنی اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کروں، اردو میں اگر بتاؤں تو اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بیوی کو دیکھا اپنی سگی ماں اور باپ اور سارے رشتے انسان کو بھول جاتے ہیں۔ بس یہی معاملہ یہاں ہوا، بیٹے 3 علیحدہ ہو گئے، اب باپ ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور 3 بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ بیٹیوں کی میں شادی کروں اور کیسے کروں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جسے آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ، اور اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں کروں گا ماں باپ کے ساتھ، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو اپنے ذہن اور دل پہ سوار کیوں کیا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، انہیں ہم نے پیدا کیا، ان کے مکان بنانا، شادی کرنا ہماری ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کیسی آپ ذمہ داری، یہ ناانصافی آپ کیوں کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی مزدوری کے پیسے آپ اپنے بیٹوں پر خرچ کر رہے ہیں؟ پتہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جناب آپ اپنے دیکھیں، اولاد کو بچپن سے جوانی تک کھلانا پلانا اور کپڑے پہنانا یہ آپ کی ذمہ داری۔ اب آپ نے یہ ذمہ داری پوری کر دی، بچہ جوان ہو گیا، تو اب آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھائی ہم نے یہاں تک تمہیں جوان کیا اور تمہارے تمام اخراجات پورے کی، اب تم کمانے لگ گئے ہو اور کماؤ، کمائی اپنی ہمیں دو، تمہاری کمائی میں سے تمہارے مکان بنائیں گے، تمہاری کمائی میں سے شادی کے اخراجات جمع کریں گے، اور جب وہ جمع ہو جائیں گے تو پھر تمہاری کمائی کے پیسوں سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو اور وہ وکھرے، پنجابی میں کہتے ہیں علیحدہ ہو بھی جائیں، تو پھر ماں باپ پر اتنا بوجھ نہیں بنتا، کیونکہ بہرحال باپ کی اپنی کمائی اور پھر خاتون کی اور بچیوں کی جو اپنی مزدوری کے پیسے ہوتے ہیں، بہرحال وہ پڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کوئی نہ کوئی سادگی کا سبب جو ہے وہ بنا ہی دیتے ہیں۔ ایک بات یہ میں نے کی ماں باپ کے ساتھ، آپ اپنی بیٹیوں کی مزدوری کے پیسے جب بیٹوں پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں ان بیٹوں سے، ان لڑکوں سے کہ جو ماں باپ
کہ جناب بڑے بڑے خواب لمبے لمبے دکھانے کے بعد شادی کے اگلے 6 مہینوں میں اور سال میں علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو تڑپتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، تو میں انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تمہارے اس خود غرضانہ رویے کی وجہ سے اگر تمہاری بہنوں کے باعزت طریقے سے رشتے نہیں ہو رہے اور غربت کی وجہ سے وہ باپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں اور تمہارا باپ اور تمہاری ماں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو آج تم نے جو رویہ اپنی ماں باپ کے ساتھ رکھا ہے کل وہی رویہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھی رکھے گی، اور تم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے اپنی زندگی میں تم بھی کبھی سکھ کا چین تک نہیں لے سکو گے۔ تو بہرحال پیارے دوستو، یہ ایک بہت بڑا مرض اور بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، میں نے اپنے انداز میں اسے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، بہت جلد ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔